اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی صحرا کلاسز کی جانب سے ماہ رمضان المبارک کی اسپیشل کلاسز شروع ہو گئی ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کی اسپیشل کلاسز کو آئیے ہم اور آپ جوائن کریں، علم حاصل کریں اور علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں۔ صرف یہ پیغام خود تک نہیں رکھیں بلکہ اپنے فیملی ممبر، اپنے دوست احباب، چاہنے والوں کے پاس بھی شیئر کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر کے اس ماہ رمضان المبارک میں بہترین درس سن بھی سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، مل کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں عبادت بھی کریں اور علم بھی حاصل کریں، چونکہ یہ بڑا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے جس میں پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک کے اگر ہم ابتدائی طور کو دیکھیں تو اللہ نے اسے رمضان کہا ہے۔ رمضان کے معنی ہے کہ انسان کے گناہ جلا دیے جاتے ہیں، اور اس طرح جلایا جاتا ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی چیز کو جلاتے ہیں تو اس میں دھواں بھی ہوتا ہے اور راکھ بھی ہوتی ہے، لیکن جب پروردگار عالم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گنہگار بندوں کے گناہوں کو جلاتا ہے تو نہ دھواں ہوتا ہے اور نہ راکھ ہوتی ہے۔ یہ وہ واحد بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ یہ وہ اکیلا مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور شب قدر بھی اسی مہینے میں ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں، اور ماہ رمضان المبارک خداوند عالم کے بہترین مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں جب پروردگار عالم اپنے بندوں کو اپنے دسترخوان پر دعوت دے رہا ہے تو کچھ اس انداز سے اللہ پکارتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے بندوں کو مہمانی کی دعوت دے رہا ہے، اور خداوند عالم میزبان ہے، اس نے مہمانوں کو خود دعوت دی ہے، اور اس دعوت میں اللہ نے شب قدر، نزول قرآن، فرشتوں کا نزول، دعا کی قبول، روح کی پاکیزگی اور جہنم سے دوری جیسی بہترین چیزیں مہمان کے لیے موجود کی ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا میں کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں تو وہ ہمارے اعتبار سے، ہماری اوقات، ہمارے اعتبار سے انتظام کرتا ہے، لیکن پروردگار عالم جب اپنے بندوں کو، اپنے گنہگار بندوں کو جب اپنے دسترخوان پر آنے کی دعوت دے رہا ہے تو اس نے اس دعوت کو اس شان سے سجایا ہے کہ اللہ نے اس میں شب قدر جیسی بہترین رات رکھی ہے۔ نزول قرآن یعنی وہ کتاب جو یقیناً قیامت تک باقی رہے گی، اس میں رکھی ہے۔ فرشتوں کا نزول خدا نے اس مہینے میں رکھا، اور سب سے بڑھ کر کے دعا کی قبول، یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کر رہا ہے، اور اپنے بندوں کے روح کو پاکیزہ کر رہا ہے، اور اپنے بندوں کو جہنم سے دوری جیسی بہترین نعمت پروردگار عالم نے اپنے اس دسترخوان پر موجود رکھی ہے۔ دعوت کا زمانہ جو کہا جاتا ہے وہ ماہ رمضان المبارک ہے، یہ دعوت کا مہینہ ہے، اور اس دعوت کی ابتدا میں اگر دیکھا جائے تو خداوند عالم نے رحمت کو رکھا ہے، درمیانے حصے میں اللہ نے مغفرت کو رکھا ہے، اور آخری حصے میں اللہ نے جزا قرار دی ہے کہ اگر اس دعوت کا زمانہ دیکھنا ہے، ایک مہینے کے ابتدا میں اللہ نے اپنی رحمتوں کو رکھا ہے۔
درمیانی حصے میں خدا نے اپنی مغفرت کو رکھا ہے کوئی جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں مغفرت، توبہ، استغفار کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکے؟ اور آخری حصے میں اللہ نے جزا قرار دی ہے، یعنی اگر ہم ابتدائی 10 دن دیکھیں تو یہ اللہ کی رحمتوں کا دن ہے، پھر 10 دن اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے مغفرت کا دن ہے۔ مغفرت طلب کرے، کثرت سے توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں پر پشیمان ہو جائے، یقیناً ذات گرامی پروردگار عالم کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی مغفرت کو سنتا بھی ہے، اور ہمارے گناہوں پر خدا ہمیں معاف بھی کرتا ہے، بشرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ دعا کی کیفیت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شب قدر میں اس طرح ہے کہ مہمانوں کے سال بھر کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، اور شب قدر میں فرشتوں کے نزول سے زمین کو زینت ملتی ہے، یعنی اگر یقیناً ہمیں شب قدر حاصل ہو جائے تو ہمیں اس بابرکت رات میں توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ خدا جو اپنے مہمانوں کے سال بھر کی جو ضرورتیں ہیں وہ اسی رات میں اللہ پوری کرتا ہے، یعنی اتنی بابرکت رات ہے یہ کہ ہم جو سال بھر جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ خداوند عالم اس ایک رات میں پوری کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس ماہ کی غذا روحانی غذا ہے جو معنوی ترقی کے لیے ضروری ہے، جسم کی غذا نہیں ہے، جبکہ ہمارے ساتھ یہ بالکل اپوزٹ ہے کہ ہم نے ماہ رمضان المبارک کو جسم کی غذا سمجھ رکھا ہے، بہترین کھانا، بہترین لذتیں، بہترین دسترخوان ہم سجاتے ہیں، جبکہ خداوند عالم نے کہا نہیں، یہ روحانی غذا ہے۔ اس دعوت میں کھانے کا جو مزہ ہے وہ قرآنی آیات ہے، جس کی ایک آیت کی تلاوت دوسرے مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر ہے، یعنی اس ماہ کی بہترین جو غذا ہے، جو سب سے اچھی غذا ہے وہ ہے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اور قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا اور دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر اجر ملتا ہے۔ اس دعوت میں دنیا کی دعوت سے کسی بھی طرح کی کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی۔ عالم غنی، خالق ہمیشہ باقی رہنے والا، عزیز اور صاحب جلال خداوند عالم کی ذات ہے، یعنی اس دعوت میں دنیا کی دعوتوں سے کسی بھی طرح کی کوئی شباہت، کوئی مشابہت نہیں پائی جاتی ہے، کیونکہ دنیا میں جب ہم کسی کے گھر دعوت جاتے ہیں تو ہماری دعوت کا اہتمام کرنے والا بھی ہماری ہی طرح کا ہوتا ہے، مثلا ہم گنہگار ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم فانی ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم محتاج ہیں، تو سامنے والا بھی ہماری کیفیت کو جانتا ہے، اور سامنے والا جب دعوت دیتا ہے تو وہ پروردگار عالم کی طرح عالم غنی نہیں ہوتا، وہ پروردگار عالم کی طرح خالق ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ پروردگار عالم کی طرح صاحب جلال نہیں ہے، بلکہ اللہ صاحب عالم غنی ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے دسترخوان پر جو اس نے دعوت دی ہے، ہم جیسے جاہل، غریب، فانی، مٹ جانے والی مخلوق کو، ذلیل مخلوق کو، محتاج مخلوق کو اللہ آج میزبان ہے، اور یقیناً ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو ہم اللہ کے مہمان ہو رہے ہیں۔ تو میرے دیکھنے سننے والوں کو بس ایک ہی پیغام یہ رہے گا کہ آپ پروردگار عالم کے دسترخوان پر جب جا رہی ہے تو آپ یہ سوچ کر کے جائیے، جب ہم نے اس دسترخوان پر قدم رکھا ہے تو ہمیں ہماری حقیقت بھی پتہ ہے کہ ہم کون ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کس کے دسترخوان پر جا رہے ہیں۔ ہم اس کے دسترخوان پر جا رہے ہیں کہ جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، جو صاحب جلال ہے، جو عالم غنی ہے، جس کے دسترخوان پر جانے کے بعد ہم جیسے غریب
غریب، ہم جیسی مخلوق، ہم جیسے ذلیل محتاج انسان کا آج پروردگار عالم میزبان ہے۔ جیسا کہ کتاب وسائل الشیعہ میں روزہ دار کے اخلاق کے بارے میں تفصیلی روایات موجود ہے کہ روزہ دار کو جھوٹ، گناہ، جھگڑے، حسد، غیبت، حق کی مخالفت، نازیبا باتیں کہنے، دوسروں کو بلا وجہ پریشان کرنے، غصہ کرنے، طعنہ دینے، ظلم کرنے اور لوگوں کو اذیت دینے، غفلت کرنے، فاسقوں کے یہاں رفت و آمد کرنے، چغلی کرنے اور حرام خوری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں خود اس بات کا خیال رکھنا ہے عزیزو کہ ہم جب پروردگار عالم کے دسترخوان پر جا رہے ہیں تو ہمیں کن باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ ہمیں ان باتوں سے اجتناب کرنا ہے کہ اگر ہم نے 11 مہینے جھوٹ بولے ہیں یا کبھی کبھی جھوٹ بولا تو ہمیں اپنے اندر سے جھوٹ کو نکالنا ہے۔ اگر ہم 11 مہینے گناہ میں ملوث رہے تو ہمیں اس ایک مہینے میں پروردگار عالم کے دسترخوان پر جانا ہے تو ہمیں اپنے اندر سے گناہ کو مٹانا ہوگا۔ جھگڑے، حسد، غیبت، یعنی یہ تمام وہ بیماریاں ہیں کہ اگر خدا نخواستہ انسان کے اندر آ جائیں تو انسان کی نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ یعنی ہمیں نہ کسی پر ظلم کرنا ہے، نہ ہمیں لوگوں کو اذیت دینا ہے، نہ ہمیں فاسقوں کے یہاں آنا اور جانا رکھنا ہے، نہ ہمیں چغلی کرنا ہے، نہ ہمیں حرام خوری کرنا ہے، اور بلکہ ہمیں اس کے مقابلے میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے مقابلے میں نماز، صبر، صداقت کو اپنانا ہے اور قیامت پر خاص توجہ رکھنی ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر یہ تمام خامیاں موجود ہیں تو اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو یقیناً روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے کردار کی تبدیلی کا نام روزہ ہے، کہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کرنا ہے بلکہ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا ہے، دل کو حسد سے نکالنا ہے، دل میں حسد کو نہیں رکھنا ہے، حق کی مخالفت، نازیبا باتیں کہنے سے ہمیں گریز کرنا ہے، بلا وجہ کسی کو غصہ دلانا یا کسی پر طعنے دینا یا کسی پر ظلم کرنا، ہمیں اس چیز سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صداقت کو اپنانا ہے اور ہمیں قیامت پر خاص توجہ رکھنی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں جتنے اعمال انجام دیں اس میں ہمارا خلوص، ہمارا خشوع شامل رہے تاکہ پروردگار عالم ہمارے عمل قلیل پر اجر کثیر عطا کرے، کیونکہ اللہ کو ہماری نیت دیکھنی ہے۔ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھا ہے وہ کس نیت کی بنیاد پر رکھا ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نماز فجر سے اذان مغرب تک کھانے پینے سے بچے ہیں تاکہ لوگ ہمیں روزہ دار کہیں، نہیں، بلکہ ہمیں ہمارے اندر سے گناہوں کو، بری عادتوں کو، ہمیں ہمارے اعمال کو سب سے بہترین بنانا ہے تاکہ جب پروردگار عالم ہماری توجہ جب قیامت کے جانب رہے گی تو یقیناً ہم ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، مثلا جھوٹ سے بچا سکتے ہیں، گناہ سے بچا سکتے ہیں، جھگڑے سے بچا سکتے ہیں، حسد سے بچا سکتے ہیں، غیبت سے بچا سکتے ہیں، نازیبا باتیں کر کے بچا سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں ہمارے روزوں کی حفاظت کرنا ہے، زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، اعضاء اور جوارح سے بھی۔ چونکہ اس دعوت میں حاضر ہونے کے لیے شرط صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں ہے بلکہ ایک حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو شخص آسمانی رہبروں کی اطاعت نہ کرے یا ذاتی اور گھریلو معاملات میں اپنی زوجہ سے بدسلوکی اور سختی سے پیش آئے یا اس کے جائز ضرورتوں کو پورا نہ کرے یا اس کے ماں باپ اس سے ناراض
اپاس ہوں تو اس کا روزہ قبول نہیں ہے اور اس نے دعوت کے شرائط کو پورا نہیں کیا۔ ابھی جیسے میں نے اوپر بیان کیا نا کہ روزے دار کو جو پروردگار عالم کے دسترخوان پر حاضر ہونا ہے، جو اس دسترخوان میں اس دعوت میں جو حاضر ہونے کی شرط ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بھوک اور پیاس کو برداشت کریں، نہیں، بلکہ تمام جو آسمانی رہبروں کی اطاعت نہ کرے، یعنی آسمانی رہبر جو 1,24,000 پیغمبر آئے، جو کتابیں آئیں، ان کے متعلق ہمیں ہماری زندگی کو گزارنا ہے، یا جو ذاتی یا گھریلو معاملات میں اپنی زوجہ سے بدسلوکی کرے، سختی سے پیش آئے، چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ گھریلو معاملات ہو، یعنی یہاں پر عدل کا تقاضا بہت ضروری ہے کہ ہم گھریلو یا ذاتی معاملات میں اپنی زوجہ اپنی وائف سے بدسلوکی نہیں کریں بلکہ نیک اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہمیں عدل کے ساتھ پیش آنا ہے، سختی سے پیش نہیں آنا ہے، اور بلکہ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے۔ اگر کسی نے اپنی وائف کی جائز ضرورتوں کو پورا نہ کیا یا اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اور ماں باپ ناراض ہیں تو ہم روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں تو یقیناً یہ روزہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائیں۔ تو ماں باپ کو راضی رکھیں، گھر کا ماحول بہترین رکھیں، اخلاق کو بہترین بنائیں اور آسمانی رہبروں کی اطاعت کریں۔ جب ہم ان تمام باتوں پر خیال کریں گے، تمام باتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً ہمارا روزہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول رہے گا۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تمہاری طرف خدا کا مہینہ اپنی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتوں کے ساتھ آنے والا ہے۔ ایسا مہینہ جو بہترین مہینہ ہے، جس کے دن بہترین دن ہے، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں، جس کے لمحات بہترین لمحات ہیں، ایسا مہینہ جس میں تمہیں خدا کی مہمانی کی طرف دعوت دی گئی ہے، تمہاری سانسیں تسبیح الہی کا ثواب رکھتی ہے، اس میں تمہارا سونا بھی عبادت ہے، اس مہینے میں تمہارے اعمال قبول ہوتے ہیں اور تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ خداوند عالم سے خلوص کے ساتھ دعا کرو کہ تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ خداوند عالم سے خلوص کے ساتھ دعا کرو کہ تمہیں اس مہینے کے روزے قرآن کریم کی تلاوت کی کامیابی دے۔ بدبختی اور انسان جو اس مہینے میں خداوند عالم کی رحمت مغفرت سے محروم ہو جائے، اس کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، غریب مسکین لوگوں کو صدقہ دیا کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، اپنے بچوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، اپنے بچوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو، حرام چیزوں سے پرہیز کرو، یتیموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ تاکہ دوسرے لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، یہ بہترین وقت ہے کیونکہ خداوند عالم اس موقع پر اپنے بندوں پر نظر لطف فرماتا ہے اور اس کی دعا کو اور مناجاتوں کو اللہ سنتا بھی ہے اور توبہ قبول کرتا ہے اور اس کی فریادوں پر اللہ لبیک کہتا ہے، اس کی درخواستوں کو خداوند عالم سنتا ہے اور اسے مستجاب کرتا ہے۔ پھر فرمایا اے لوگو، تم اپنے کردار میں بندھے ہوئے ہو، خدا سے استغفار کے ذریعے خود کو آزاد کر لو، اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے طولانی سجدوں سے ہلکا کر لو اور جان لو کہ خداوند عالم نے اپنے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نمازوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں دے گا، یعنی امام علی علیہ السلام نے اتنی
بہترین مناجات کا یہ آخری جملہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، جسے امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پروردگار عالم چونکہ یہ وہ مہینہ جس کے ہر لمحے بہترین لمحوں میں سے ہے، جس کا دن بہترین دنوں میں سے ہے، جس کی راتیں بہترین راتوں میں سے ہیں، اور یقیناً اس کے مہینے کی سانس جو ہم لے رہے ہیں یہ بھی تسبیح الہی کا ثواب رکھ رہا ہے۔ عام دنوں میں سونا عبادت نہیں ہے، لیکن ماہ رمضان میں سونا عبادت ہے۔ اس میں اللہ اپنے بندوں کے تمام اعمال کو قبول کر رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ اے لوگ صرف بھوک اور پیاس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا کی بھوک اور پیاس ہے، بلکہ اس بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ پھر فرمایا کہ اے لوگوں غریب اور مسکین لوگوں کو صدقہ دیا کرو، اپنے بڑوں کا احترام کرو، بچوں سے مہربانی کے ساتھ پیش آؤ، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، اپنی زبان پر قابو رکھو، یتیموں کے ساتھ مہربانی کرو۔ یعنی اگر ہم اس کی فضیلتوں کو دیکھیں تو یقیناً اس ماہ رمضان المبارک میں اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ ہر عمل پر اللہ اجر کثیر دے رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ تم نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، کیونکہ یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم اپنے گنہگار بندوں پر نظر کرم کر رہا ہے، لطف کی، یعنی اللہ پروردگار عالم کیا ہے، لطف کی نظر کر رہا ہے۔ دعا اور مناجات پر اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو سن رہا ہے، اس کی فریاد پر لبیک کہہ رہا ہے، اور پھر فرمایا کہ تم اپنے کردار، اپنے جو کردار سے بندھے ہوئے ہو، یعنی جو ہمارا کردار گنہگار ہو چکا ہے، استغفار کے ذریعے خود کو آزاد کرو، جو ہماری پشت گناہوں کے بوجھ سے دب چکی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے ہلکا کر لو، کیونکہ اللہ پروردگار عالم اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نمازوں اور سجدہ کرنے والوں کو عذاب نہیں کروں گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو شخص کسی ایک روزہ دار کے لیے افطاری کا انتظام کرے تو خدا کے نزدیک اس کا ثواب ایک غلام کو آزاد کرنے کا ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب لوگ یہ کام افطاری نہیں کر سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تمام روزے داروں کا روزہ افطار کرا سکیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے ڈرو، اگرچہ افطاری ایک کھجور یا تھوڑا سا پانی کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ جو شخص اس مہینے میں نیک اخلاق کا مظاہرہ کرے گا تو اسے پل صراط سے گزرنے کا پروانہ مل جائے گا، جبکہ وہاں پر سب کے قدم لڑکھڑاتے ہوں گے۔ جو شخص اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی اور آسانی کا سلوک کرے، خداوند عالم بھی اس کا حساب آسان کر دے گا۔ یعنی اگر انسان اس ماہ رمضان المبارک میں کسی انسان کے ساتھ آسانی کا سلوک کرے تو پروردگار عالم روز قیامت اس کے حساب اور کتاب کو آسان کر دے گا۔ جو شخص اس مہینے میں صلہ رحم کرے گا تو خداوند عالم بھی اس پر اپنی رحمت کی بارش کرے گا۔ جو شخص اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلقات ختم کر دے گا تو خداوند عالم بھی اس سے اپنی رحمت کا رخ موڑ لے گا۔ جو شخص اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا تو خداوند عالم جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی واجب کو ادا کرے گا تو اسے دوسرے مہینوں میں 70 واجبوں کی ادائیگی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص مجھ پر بہت زیادہ صلوات بھیجے گا، جس دن میزان میں لوگوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، خداوند عالم اس کا پلڑا بھاری کرے گا۔ جو شخص اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا، دوسرے مہینوں میں پورے قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ثواب ملے گا۔ اے لوگو،
اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کرو کہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تم خداوند عالم سے دعا کرو کہ جہنم کے دروازے کو تمہارے لیے نہ کھولے۔ شیاطین زنجیر میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ خداوند عالم سے دعا کرو کہ وہ شیاطین کو تم پر مسلط نہ کرے۔ اور یقیناً پروردگار عالم کا یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو تمام عزیزات، تمام ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو میرا یہی ایک پیغام رہے گا کہ آپ لوگ اس ماہ رمضان المبارک میں کثرت سے توبہ، صلوات، استغفار کریں، تلاوت قرآن کریں، تاکہ جو اللہ جنت کے دروازے ماہ رمضان میں کھول رہا ہے یہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنا ہے تاکہ دوزخ کے دروازے ہمیشہ کے لیے ہمارے اوپر بند ہو جائیں۔ جس شیطان کو خداوند عالم نے زنجیر میں جکڑا ہے، ہم ایسی توبہ اور استغفار کریں کہ پھر یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو سکے۔ اور یہ یقیناً پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، اس مہینے میں کون سا عمل افضل ہے؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابوالحسن علیہ السلام، اس مہینے کا بہترین عمل تقوی، پرہیزگاری ہے اور خداوند عالم کی حرام کردہ چیزوں سے دوری۔ اور یہ کہنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ شروع کیا، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب گریہ شروع کیا تو جب گریہ شروع کیا تو امام علی علیہ السلام نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ، اتنی فضیلتوں کے بعد رونے کا سبب کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ اس مہینے میں نماز کی حالت میں سب سے بڑا شقی شخص آپ کے سر پر ایک ضربت لگائے گا اور آپ کی داڑھی کو آپ کے خون سے رنگین کر دے گا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اس ضربت میں میرا دین سالم رہے گا۔ یقیناً میرے دیکھنے والے، سننے والوں، یقیناً پروردگار عالم کا بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ آئیے ہم اور آپ خداوند عالم کی عبادت میں، توبہ اور استغفار میں، علم حاصل کرنے میں اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری کریں، تاکہ پروردگار عالم ہم پر اور آپ پر نظر کرم بنائے رکھے۔ اور خداوند عالم سے دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ رمضان المبارک میں ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا کے حرام کردہ چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے تمام اعمال کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ۔